بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیش بہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اقدس ترین ذات پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ہماری اسلامی ثقافت کا ایک نایاب اور عظیم ترین جو سمجھنے کے نمونہ ہے وہ آپ سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا۔ اس میں مجھے امید ہے کہ آپ سب کو وہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ اس کے بارے میں یقیناً ایک سیر حاصل ہماری ڈسکشن جو ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے ہم نے صرف تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ پہلے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خوبصورت اسم لکھ لوں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اس کے بارے میں نہ صرف اس کے بارے میں آپ کو میں آگاہی بھی دوں گا بلکہ دکھاؤں گا بھی کہ میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کر لوں۔ آپ نے مجھے اس کے بارے میں تفصیلاً سب جو میرے اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری جو ویڈیو ہے یہ کیسی لگی۔ میں یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی، اور نہ صرف آپ کو یہ پسند آئے گی بلکہ آپ اسے ایک خوبصورت اضافہ بھی سمجھیے میرے چینل پہ۔ تو کافی میں نے تمہید باندھ لی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو وہ ایک انتہائی نایاب اور بہت ہی عظیم جو تحفہ ہے وہ دکھاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ تحفہ، یہ آپ غور سے دیکھیے کہ یہ میرے پاس، آپ پہلے اسے غور سے دیکھ لیجیے، پھر میں آپ کو اس کی ہسٹری دکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بالکل صحیح سے دکھ رہا ہوگا، اور یہ سائڈوں سے بھی میں آپ کو اس کو تسلی سے دکھا دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی بچوں میں جو ہے نا، میرے اسٹوڈنٹس میں کوئی سسپینس نہ رہے۔ یہ ایک اس کی جب میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا تو یقیناً آپ سب ایک دم اس کو دیکھ کے تو خوش ہوں گے انشاءاللہ باری تعالی۔ اچھا، یہ جناب سن 13 ہجری کا سکہ ہے جو خلافت کے دور میں یہ خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور مختلف جو اس کے بارے میں
شواہد ملتے ہیں، ان کے مطابق یہ سکہ جو تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اجرا ہوا اس کا، اور اس سے لوگ تمام اپنی جو خرید و فروخت تھی وہ کرتے تھے. تو لوگ اس سے خرید و فروخت کرتے تھے، اور جناب تجارتی جو لین دین تھے وہ اس سکے سے ہوتے تھے. اب اس سکے پہ اگر آپ غور کریں تو اس پہ پہلے یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہ غور سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ امبوز ہے، یہ امبوز ہے، یہ گراؤنڈ نہیں ہے، نہ گریونگ ہے، یہ امبوز ہے کلمہ طیبہ. اس کے بعد یہ پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مبارک اسماء مبارکہ امبوز میں لکھے ہوئے ہیں. آپ ذرا اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ لگانے سے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امبوز ہے. یہ دیکھیے، اب میں آپ کو اس کا دوسرا جو رخ ہے سکے کا وہ دکھاتا ہوں. یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شبیہ ہے، تصویر ہے یہ بھی امبوز ہے. یہ دیکھیے یہ آرچز بھی امبوز ہیں، اور یہ اس پہ دو پتہ نہیں، اس میں اس کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا، میں کچھ وہ نہیں کرتا، پتہ نہیں اس میں بن خط ہے ین خط ہے یا کچھ اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے حساب سے یہ دو لکھا ہوا، اور ساتھ میں وہ نا عربی میں اردو میں، تو ساتھ میں یہ اس کی مالیت لکھی ہوئی ہے. اب آپ کو اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ جو اگلا لمحہ وہ ہے وہ یہ ذرا غور سے دیکھیے اس کی سائڈوں پہ، یہ میٹل کا بنا ہوا ہے. یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، میٹل کا ہے، جس میں یہ کاپر اور براس مکس ہے یہ. اور اس پہ یہ آپ اس وقت کے حساب سے دیکھیں، اس کی آج اگر اس کو دیکھا جائے تو 1425 سال کے قریب قدیم ہے. یہ 1425 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے. اور اس میں اس کو ابھی آپ کے اس کے بارے میں مزید جو نالج ہے وہ بھی ابھی آپ کو شیئر کروں گا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ بڑا انجوائے کریں گے. اب آ جائے جناب اس کی تاریخ کے بارے میں، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ناچیز کے پاس یہ کیسے آیا. اس کی تاریخ جب میں نے گوگل کی تو گوگل پہ میرے پاس اس کے بارے میں یہ دیکھیے، یہ وہی ہے نا، آپ ذرا غور سے دیکھیے، یہ وہی ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان میں کلمہ طیبہ. اور یہ دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرچز، اور شاید آپ کو اس طرف سے سیدھا نظر آئے گا دو وہی بین خط یا وہ جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کا کرنسی کا نام. اچھا، یہ جب میں نے گوگل کیا تو اس کے لکھا تھا ون آف دا اولڈسٹ اسلامک کرنسی آف المدینہ المنورہ on this world. This coin is very precious, especially for Muslims, and it is very rare in this world. This coin is more than 1400 years old, and this coin was used for the trade and buying or selling of products during time of Sahaba Karam Rizwanullahi Ta'ala alayhim ajmain. This unique coin was
this unique coin of Medina was used in the Khilafat of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala and Kalma Mubarak is written clearly on one side of coin, along with names of Khulfai Rashidin in Arabic language. On other side of coin, there is picture of Al Masjid Al Nabawi and word Medina in embossed form. अच्छा जी features and benefits of this coin is more than 1400 years old coin. इसका पहला इसका जो उन्होंने लिखा हुआ है. Second is this कि ये कहते हैं this coin was used for currency during the इसका second page है during the earlier stage of arrival of Islam. It was used during the time of Khulfai Rashidin. अच्छा जी थर्ड आ जाता है ना मास्टर पीस ऑफ एंशियंट इस्लामिक आर्ट एंड कैलीग्राफी. This coin number 4. This coin is lucky coin containing blessing and barakat of Allah, which I really feel always whenever I remains with me. अब ये it was so surprising for me and also for all my viewers and listeners. One number fifth, one of the most precious and very rare coin on this world. Number 6. This coin belongs to Holy Land of Medina. Number 7. Only the Muslims can realize the importance and worth of this coin. I don't want to say, but on the behalf of my religious, I don't want to just not it's for everyone because all the humans can want to see and enjoy with this great and antique coin obviously. اور اب یہ میں نے جب آپ سے اس کے بارے میں جو اس کی اسپیسیفیکیشن ہے کہ اس کی برکت ہے جس کے پاس وہ یہ ہوتا ہے اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور وہ صاحب فرما رہے ہیں جن کے پاس یہ پہلے ہے انہوں نے گوگل پہ یہ لگایا ہوا بھی ہے آپ بھی بھلے اس کو سرچ کیجئے گا. تو یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے اللہم آمین. اس کوائن کی میرے ساتھ جو ہسٹری وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ مائی نیم از محمد امجد الوی اینڈ الوی از مائی کاسٹ اینڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا حسب نسب جو ہے وہ الوی ہے. اب الوی کیسے ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ازواج مطہرات میں ایک تھی بی بی حنفیہ جن کے ساتھ شاید وہ مقابلہ بھی ہوا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اور آپ نے انہیں شکست دے دی تھی. ان کے بعد پھر انہوں نے جب کہا تھا نا کہ میں آپ سے وہ جنگ کرنا چاہتی ہوں لڑنا چاہتی ہوں تو نبی کریم وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تو شان بہت اونچی تھی. آپ بہت طاقتور اور بہت زیادہ انتہائی زیادہ وہ تو دوسری بات کرنے سے پہلے اسلام کے ایک عظیم ترین اور طاقتور ترین اس وقت کے جو جنگجو ترین سپا اور صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کزن تھے شاید کزن تھے میں اگر غلط مجھ سے نہیں ہاں جی کزن ہی تھے شاید کزن بردر تھے جی وہی کزن تھے جی. تو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان نے جب بی بی حنفیہ نے شکست کھائی تو چونکہ انہوں نے شی واز کمیٹیڈ کہ جی میں اگر ہار گئی تو میں آپ سے شادی کروں گی تو انہوں نے شادی کی. آگے جو بی بی حنفیہ سے جو آج چلی نا وہ کہلائی الوی. یہاں آپ کو آپ کے علم میں شاید اضافہ ہو کہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے آمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسلمانوں کے پہلے خطاط تھے
یعنی جو آپ کو جن کی خطاطی، جن کا ہینڈ رائٹنگ آپ میں اور بے پایہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کو جو اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ بہترین اور لاجواب خطاط تھے۔ اسلامی فن خطاطی میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو اسم مبارک ہے وہ صفحے اول پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس دین اسلام کی گراں خدمات تھی، ان میں فن خطاطی بھی آپ کی خدمات کا ایک بہترین مظہر ہے، اور جو آپ کو ایک یقیناً آپ کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے پیارے ویورز، میں یہ وہ ایک مقدس ترین، انتہائی بابرکت، اور اچھا وہ وہاں سے جو میرا سلسلہ چلا، بات وہاں پہ چلی تھی، وہاں سے جو میرا سلسلہ چلا وہ پھر میرے آباء و اجداد، ہمارے جو ایک سلسلہ حسب نسب ہے، چلتے 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 میرے پردادا کے دادا کے پاس یہ چلتا 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 آج یہ اس ناچیز کے پاس ہے، اور ہم نے نسلوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے، پتہ نہیں کب سے میرے آباء و اجداد نے کہاں سے یہ سنبھالا ہوا آ رہا ہے، اور یہ جناب اس کی لیگل ایج 1425 سال ہے، اس سے زیادہ ہے۔ بھلے آپ اس کوئن کی تصویر کوئی صاحب چاہیں تو میں ان کو اس کی تصویر دے دوں گا، اور وہ اس کو گوگل کر لیں، نہیں تو آپ اس کو گوگل کر لیجئے گا اور دیکھیے گا کہ یہ تاریخ اسلام کا ایک ابتدائی جو دور تھا اس کی کرنسی ہے۔ اور میں آج بہت خوش ہوا جب میں اپنے قیمتی نوادرات میں دیکھا تو یہ ایک ایسا جوہر نایاب مجھے ملا کہ میں نے سوچا کہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ضرور شیئر کروں۔ اب آپ نے مجھے اس کے بارے میں اپنے کمنٹس کرنے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ میرا جو خوبصورت اور انتہائی نایاب اسلامی ورثہ ہے، اس کا یہ جو ولاگ ہے کیسا لگا۔ آپ میرے ویورز ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو بھی مجھے رینڈملی دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس اگر یہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو، اس کے بارے میں کوئی، آپ کے پاس اس کی کوئی پک ہو، یا آپ کے پاس ایسا ہی ہو، تو میرے ساتھ اس کی پک ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے بڑا اشتیاق ہے، یعنی شوق ہے کہ میں یہ دیکھوں۔ گوگل پہ تو میں نے دیکھا ایک بندے کے پاس، 2 لوگوں کے پاس ایسا ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو تو ضرور مجھے اس کی تصویر ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو مجھے انتظار رہے گا آپ کے خوبصورت کمنٹس کا بھی، اور آپ کی رائے کا بھی، اور آپ کی پسند کا بھی۔ تب تک کے لیے، ہماری نئی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں ہی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔